السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شعیب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن یوٹیوب چینل۔ دوستو، سال 2020 کا پہلا چاند گرہن 10 جنوری جو کہ 3.25 گھنٹے تک جاری رہا، جبکہ دوسرا چاند گرہن 5 اور 6 جون کی درمیانی رات 10:46 پر شروع ہوا اور صبح 2:04 پر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اسی سال 30 نومبر کو بھی دوبارہ چاند گرہن دیکھا جائے گا، جبکہ سورج گرہن بھی 21 جون کو ہونے والا ہے۔ پاکستان میں یہ صبح 9:46 پر شروع ہوگا اور 12:46 پر ختم ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا چاند گرہن بھی 14 دسمبر کو دیکھا جائے گا۔ دوستو، ہماری پوری یونیورس، چاند، ستارے اور ایون کہ ہر چیز اپنے مخصوص آربٹ کی طرح چکر لگا رہی ہے۔ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ جب یہ گردش کرتے ہوئے چاند اور سورج کے درمیان اس طرح آ جاتی ہے تو اسے چاند گرہن کہتے ہیں، کیونکہ چاند زمین کی سائے سے چھپ جاتا ہے۔ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی ریفلیکٹ کر کے ہمیں آسمان پر اتنا چمکدار نظر آتا ہے، اور جب چاند گردش کرتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے، سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی تو یہ سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور انسان کی موجودگی سے پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ اس کی عظمت، شان اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کرے، جس میں اس مالک نے اتنے حسین انداز سے اس کائنات کو بنایا جس میں کسی ایک بھی جگہ پر کوئی خلل موجود نہیں۔ جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے، تو رحمان کی صفت میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا۔ پھر نظر دوڑا، بتا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ تیری طرف ناکام لوٹ آئے گی اور خالی ہوئی ہوگی۔ اور آج اگر ہم آسمان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم اس مالک کی عظمت اور شان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دوستو، انسان کی فطرت میں شامل ہے، اگر وہ کسی چیز کو نہ سمجھ پائے تو اسے من گھڑت حقائق توہمات سے جوڑنے لگتا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر چاند اور سورج گرہن کے متعلق ایسی توہمات اور حقائق مل جائیں گی جن میں ردی برابر بھی کوئی سچائی نہیں، لیکن مخصوص طبقے کے لوگ عام لوگوں کو بہکا کر اپنے فائدے کے لیے عوام کے عقیدے کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج اور چاند گرہن کے وقت اس وقت حاملہ عورتوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، چھری، چاقو اور کینچی جیسے اوزار کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سورج اور چاند گرہن کے وقت شیطانی طاقتیں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں یا آزاد ہو جاتی ہیں، پھر انسان کے جذبات پر اثر انداز ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقت میں ان میں ذرا سی بھی سچائی نہیں۔ یہ سب توہمات ہمیں غیر مسلم سے ملی ہیں اور یہ سب بدعت ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج اور چاند گرہن کا کسی بھی شخص کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے دن بھی سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام بھی یہی سمجھنے لگے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم زدہ ہونے کی وجہ سے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور جب بھی تم اس کو دیکھو صدقہ خیرات کرو، نماز خسوف ادا کرو اور استغفار کرو۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورج گرہن کا وقت گزر نہ جاتا تو نماز خسوف میں مصروف رہتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو واضح طور پر پیغام دیا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہی ذات اس کی قسمت بدل سکتی ہے، نہ کہ سورج اور چاند گرہن۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جس طرح ہوا کا چلنا، آندھی طوفان آنا، پہاڑوں کا ٹکے رہنا، بارش کا آنا، اور اس کے علاوہ سورج اور چاند کی کوئی بھی اہمیت نہیں، نہ ہی اس کا انسانوں کے مزاج سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی انسان کا پتھر پہننے سے اس کو دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، ایک ہی ماہ کے اندر 2 بار سورج گرہن کا لگنا، جو کہ آج سے پہلے سائنسدانوں کے لیے ناممکن تھا۔ ایک ہی ماہ کے اندر 2 بار سورج گرہن لگنا امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی نشانی ہے۔ ان کی آمد کی نشانی یہ ہے کہ رمضان کے اندر 2 بار سورج گرہن ہوگا۔ اس کے علاوہ دمدار ستارہ مشرق کی جانب سے ظاہر ہوگا، جس کی روشنی چاند کے مانند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بدعات اور توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کے ویڈیو کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔